معزز سامعات، سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ منجیہ بی بی حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم فرماؤ، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی سرگردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی، تو اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت ہوا یہ تھا کہ چاند نظر آ گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی، اور مجاہدین کو نہیں پتا تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماؤ، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا تھے وہ، ان کے پاس شرک جیسا بہت ہی بڑا عیب تھا، لیکن اتنے عیب رکھ لینے کے باوجود ایک مجاہدین سے ایک غلطی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ غلطی پکڑی اور تانا مارا۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے، خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونے کے باوجود خود کو دیکھنے کے بجائے دوسروں پر تانا کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور عیبیں بیان کرتے ہیں اور خود ان سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی میں آلودہ ہوتے ہیں، لیکن ادھر توجہ نہیں کرتے۔ تو اس طریقے کی حرکتیں کافروں کو زیبا دیتی ہے، مومنین کے، مسلمانوں کے شایان نشان ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ دیکھیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرتد ہونے کی حالت میں مرنے والوں کی سزا کا بیان آیت مبارکہ میں آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اور اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج بھی کفار کی ہزاروں تنظیمیں نئے طریقوں سے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے اور ان کی اخلاقیات تباہ کر کے ان کا ایمان کمزور کرنے میں دن رات لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کہ مرتد ہونا بہت ہی سخت جرم ہے۔ افسوس، مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے، اسی وجہ سے غمی اور خوشی کے مختلف موقعوں پر ان میں کفریہ جملوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دینی علم سیکھیں اور قول میں، فعل میں، ہر ایک میں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالیں،
کہ اور ڈرتے رہیں کہ کہیں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ خدا نہ خواستہ ہمارے زبان سے نکل تو نہیں رہا ہے جو ہم کو ہمارے دین سے دور کر دے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان لانے، ہجرت اور جہاد کرنے جیسے اعمال کرنے والے رحمت الہی کے امیدوار ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا معلوم ہوا؟ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی پر اجر دینا واجب نہیں ہے، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت آ رہی ہے۔ 219ویں آیت ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، اور ان کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ خمر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال یعنی جس کو پینے سے نشہ اور مستی پیدا ہو جائے۔ تو شراب بھی وہی چیز کی جس کے پینے سے نشہ اور مستی چھا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشکوہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد یعنی شراب نوشی کی سزا میں کھجوروں کی ٹہنیوں اور چھڑیوں اور جوتوں سے مارنے کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے، اور اس میں اگر کوئی اور بات ہو جاتی تو اس میں اضافہ ہو جاتے۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے دوران شراب نوشی پر ایک شخص کو 80 کوڑے مارے شراب نوشی کے، اور 20 کوڑے رمضان کی بے حرمتی کے بھی لگائے، اور جو شخص جتنی مرتبہ شراب پیے گا اتنی مرتبہ ہی اس پر جو ہے حد جاری کی جائے گی۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پر یتیموں کے مال اپنے مال سے ملانے کا شرعی حکم جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہے۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے، یعنی یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ممکن ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ چاہتا تو مشقت میں ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا۔ آگے فرمایا، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو،
اور اگر اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں مشرکہ عورت اور مشرک مرد سے نکاح کرنے کا قطعی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا قطعی طور پر حرام ہے۔ مشرک مرد اور مشرک عورت سے قطعی طور پر حرام ہے۔ دیکھیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اتنی صراحت اور وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یوں ہی کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کا وبال اس میں ملوث لڑکے اور لڑکیوں پر ہے، اور ان والدین پر بھی جو راضی خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتے ہیں۔ یوں ہی ان کا وبال ان نام نہاد جاہل دانشوروں اور دین دشمنی قلمکاروں پر بھی ہے، جو اس کی تائید و حمایت میں لکھے جا رہے ہیں، وقف یا کیے جا رہے ہیں۔ اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی مشرک مسلمان سے شادی کرے اور کوئی مسلمان کسی مشرک سے شادی کرے، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی مشرکہ عورت پسند ہے تو وہ اس مشرکہ آزاد عورت سے مسلمان لونڈی بہتر ہے، اور اگر کوئی مشرک آدمی کسی کو پسند ہے تو اس سے بہتر مسلمان غلام بہتر ہے، کیونکہ وہ مشرک تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب کسی کی صحبت اختیار کر لی جاتی ہے تو پھر نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ یہاں پر ہمارا 27واں رکوع مکمل ہوا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں حیض والی عورتوں کی چند احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی عورتوں کی جو ماہواری آتی ہے اس کے چند احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور باقی جو ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، بس ہم بستری نہیں کی جائے، اور اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ یہ ازدواجی تعلقات کے بارے میں رہنمائی اور نیک عمل کرنے کا حکم یہاں پہ ملتا ہے کہ عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، بشرطے کہ صحبت اگلی مقام سے ہونی چاہیے، پچھلی مقام سے نہیں، اور اپنی خصموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں
صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں، نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ایک اہم مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے حسد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ دیکھیں، جھوٹی قسم کھانا قابل گرفت عمل ہے، اور ان قسموں میں گرفت نہیں ہے جو بے ارادہ انسان کے زبان سے نکل جائے۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ بعض لوگ قسم کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں کہ بلا ارادہ اور بلا ارادہ زبان پر ہمیشہ اللہ کی قسم جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ کیا ہے، بس قسم کھائے جاتے ہیں۔ یہ سخت عیب والی بات ہے، یہ معیوب عمل ہے کہ بار بار بندہ قسم کھائے۔ اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہیں کروں گا، تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ اس ایلے کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ آگے ارشاد ہوا، اور طلاق والی عورتیں اپنے جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر طلاق کے بعد عدت اور رجوع کے چند احکام ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ عورت طلاق کے درمیان میں جب اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو عدت میں رکھے، اور اگر اس دوران اس کو حمل ہے تو وہ ظاہر کرے، اور اس عورت کی عدت وضع حمل ہوگی۔ جیسے ہی اس کا حمل یعنی بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ جب اس کو طلاق پڑے تو طلاق واقع ہو جب سے دیکھیں گے، اگر اس کا پہلا مہینہ یا دوسرا مہینہ ہے اس وقت تو یہ نہیں دیکھیں گے کتنے دن ہیں، وضع حمل پورے 9 مہینے کے بعد ہی اس کی عدت ختم ہوگی۔ نہیں، اگر کسی کو نہیں ہے حمل تو اس کے کیا ہے 3 حیض تک ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، عدت گزارے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے اس دوران اس عدت کے اندر شوہر پھیر لینا چاہتا ہے، اس کو واپس اپنے پاس بلا لینا چاہتا ہے تو وہ بلانے کا حق رکھتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں لفظ ارادو آیا ہے، وہ ارادہ کریں،
تو یہ جو ارادو کا لفظ ہے اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کے لیے، یعنی عورت کو شوہر اگر واپس اپنی پاس بلا لینا چاہتا ہے طلاق نہیں دے کے، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. تو طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں رہتی، صرف مرد کا رجوع کافی ہے. ہاں، ظلم کرنے والے اور عورتوں سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا یہ سخت بڑا گناہ ہے، یہ سخت بری بات ہے. یہ کہ افسوس کے ساتھ کہ ہمارے یہاں اس جہالت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات طلاق کے بعد رجوع اس بری نیت سے کیا جاتا ہے کہ عورت کو تکلیف دی جائے. اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہاں ہمارا 28واں رکوع ختم ہوتا ہے، یہاں 28 رکوع ختم ہو جاتے ہیں. ایلا کے متعلق شان نزول یہ آتا ہے آیت کا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک ان کے پاس جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے. نہ تو وہ بیوی نہ وہ بیوہ تھی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، نہ شوہر سے آرام پاتی. تو اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت متعین فرما دی. اگر عورتوں سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے غیر معین مدت کے لیے شوہر بیوی سے صحبت ترک کرتا ہے یا ترک کرنے کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے. اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ کر عورت کو چھوڑنا اسی لیے بہتر ہے یا رکھنا. اگر رکھنا بہتر ہے، اگر وہ سمجھے کہ رکھنا بہتر ہے تو اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ اس کو دے دینا پڑے گا، لازم آئے گا. اگر اس مدت میں رجوع نہیں کرا اور قسم نہیں توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عورتوں پہ احسان ہی ہے، بہت بڑا احسان ہے. طلاق بائن 3 طلاقوں کو کہتے ہیں. جب یہ آیت اتری تب تک طلاق بائن تھی ہی نہیں، بلکہ اس وقت تک جب چاہے طلاق ہو جائے سب رجعی طلاق ہی ہوتی تھی. لیکن طلاق بائن تو پھر اسلام کے احکام میں آئی کہ 3 اگر ہو جائیں تو اب رجعت کا حق نہیں ہے، 3 طلاق کے بعد میں واپس نہیں لوٹا سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہے، قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کوئی پک اینڈ چوائس نہیں ہے کہ اختیار کیا، جو دل میں آیا پسند آیا اس کو پک کیا اور چوائس کیا، کسی کو اختیار کیا کسی کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بالسلم کافہ، تم اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. ہم نے ان 2 رکوع میں پڑھا کہ ایمان والوں پر مشرک حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے، مگر راہ حق سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے جو کفار کیا کرتے تھے. اور شرک تو خونریزی سے بھی بدترین شدید ترین ہے. مسلمانوں کافروں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ کی رحمت کے حقدار وہی ہوں گے ہو سکتے جو ایمان لائیں، انہوں نے راہ حق میں ہجرت کی اور جہاد کیا. آگے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرنے والوں کا آیا کہ وہ حضور سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں
تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں بتا دیجئے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی خرابی ہے، کچھ فائدہ نہیں مگر نقصانات فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جو تمہارے پاس زائد ضرورت ہو سو براہ خدا میں دے دیا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کا علیحدہ انتظام کرو، سارا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے، اور نیت میں فساد ہے یا اصلاح۔ مشرک عورتیں اپنے مال و جمال کے باعث تمہیں چاہے جتنی پسند ہو، ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ایسی عورتوں سے تو مومن کنیزیں بہتر ہے۔ فرمایا اور یاد رکھو مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا، ان سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ مشرک تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہو۔ یہ مشرک مرد اور عورتیں دراصل تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تم کو جنت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسا پڑھا تھا۔ اس کے بعد والے رکوع میں ہم نے پڑھا، اللہ نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں حیض ایک گندگی ہے، ان ایام میں عورتوں سے ہم بیستری سے الگ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان سے ہم بیستری نہ کرو، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور نسل انسانی کے قیام اور بقا میں اپنا حصہ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخرت کو تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو۔ بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں دل کے ارادے کا نتیجہ ہوگی ان پر باس پرس ہوگی، اور جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائیں وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑیں اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق والی عورتوں کی عدت اس کے اندر بیان کی گئی کہ طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں، ایک طلاق کی صورت میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہے، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت ایک فطری امر ہے، لیکن عورتوں کے بھی حقوق ہے۔ اسلام میں اس سے پہلے طلاق رجعی ہی تھی، صرف ایک طلاق دیا، 2 طلاق دیے، پھر عورت کو لوٹا لیا، لیکن اس آیت سے پہلے رجعی تھی۔ اس آیت کے آنے کے بعد میں طلاق بائن کا اسلام میں ظہور ہوا۔ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ 3 طلاق کے بعد میں اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے، حلالہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب احکام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس پر عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور اس پر ایمان لانا، اس کو دل سے ماننا ضروری ہے، اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنے والا اور اللہ کے تمام احکام سے محبت کرنے والا، اس کو دل سے ماننے والا بنائے۔ اللہ کے ہر حکم میں ہمارے لیے، اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا بھلائی ہے، بس اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہر مومن کو یہی سوچنا ہے، اللہ نے یہی بتایا ہے ہمیں کہ
بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں، لیکن وہ چیز بندے کے لیے اللہ کے یہاں بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے والا بنائے، اور ہمیں اس کے احکام پر مکمل عمل کرنے والا بنائے، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل 29ویں رکوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ کی بہن سیدہ منجیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔